صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین، آج کل ایک رواج اس قدر عام ہو چکا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کسی عامل کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جی آپ مجھے حساب کر کے بتائیں کہ میرے اوپر کیا مسئلہ ہے۔ قابل قدر سامعین، یہ جو جتنا بھی علاج کیا جاتا ہے اس کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر آ چکا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اس چیز سے ہٹ کے دوسری طرف لے گئے اور اس قدر عام رواج پیدا ہو چکا ہے کہ عام آدمی کا یقین اس قدر اس حساب پہ آ چکا ہے کہ وہ اس کو لازم اور ملزوم سمجھتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان بیماریوں میں جو علاج کیا جاتا ہے اس میں جتنے بھی یعنی جادو کا مسئلہ ہوتا ہے یا جناتی بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے یا نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کا علم خواب کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی خواب کی وجہ سے مومن کو آئندہ حالات بتائے جاتے ہیں، تو مومن کی خواب اصل ہوتی ہے۔ یعنی ان بیماریوں کا پتہ انسان کی خواب سے پتہ چلتا ہے، اور یہی شرعن دلیل ہے ہمارے پاس کہ جس کا خواب کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا گیا، تو اس میں یعنی کہ بیماری کا جو انسان کے اوپر آتی ہے نظر ہے تو اس کی کیفیت سامنے آتی ہے کہ کس طرح اس خواب کی تعبیر سے اس کو پتہ چلتا ہے، تو یہ علم والے کو پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح اگر جادو کا مسئلہ ہے تو جادو بھی خواب کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ جناتی مسائل ہیں تو وہ بھی خواب کے اس کی کچھ نشانیاں ہیں، تو اس کر کے حساب و کتاب شرعن کرانا یہ جائز نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے گویا اس نے اللہ کے نبی پہ جو قرآن اترا اس کا انکار کیا۔ تو یعنی علاج کروانا قرآن اور حدیث میں یہ تو انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کا طریقہ اپنی طرف سے کرنا یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ اس کر کے اس کا جو علاج کیا جاتا ہے، جتنی بیماریاں چلتی ہیں ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ تعویذ وغیرہ دے دیے اور وہ آدمی تعویذ وغیرہ کھا لے گا اور کھانے کے بعد کیا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں حالانکہ یہ نہیں ہے، بلکہ شرعی دم ہے کہ آپ کا جادو کا مسئلہ ہے وہ بھی دم سے ٹھیک ہوگا، آپ کا اگر نظر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی دم سے ٹھیک ہوگا، آپ کا اگر جناتی مسئلہ ہے تو وہ بھی دم سے ٹھیک ہوگا، اور عام مہلک بیماریاں چل رہی ہیں وہ بھی دم سے ٹھیک ہوگا، کیونکہ دم ثابت ہے حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر پڑھ کے دم کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول ہم زمانے جاہلیت میں جو ہے دم کیا کرتے تھے، تو آپ نے دم منع فرما دیا، تو ہم کیا کریں؟ تم اپنے دم میرے اوپر پیش کرو۔ تو انہوں نے اپنے دم پیش کیے، تو فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ جس میں شرک نہ ہو تو اس کو تم جس میں شرک ہو اسے چھوڑ دو، اور جس میں شرک نہیں ہے اس کو تم کرتے رہو، اور اس کو تم اسی طرح کرتے رہو، یعنی جو تمہارے جن دموں میں تمہارے شرک نہیں ہے ان کو تم جاری رکھو۔ تو اب یہ دم کے بارے میں بتایا گیا، اس کر کے اپنی بیماریوں میں یعنی کہ ایک ایسی سمجھداری ہونی ضروری ہے کہ جو آدمی کوئی قرآن حدیث سے علاج کرنے والا ہو تو اس سے علاج کروایا جائے، نہ کہ ایسے جاہل لوگوں سے کہ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور پھر عام لوگوں میں علم نہیں ہے، یعنی کہ اہل علماء لوگ جو ہیں انہیں تو علم دینی علم ہوتا ہے، اور اس کا ذکر تو قرآن حدیث میں آ چکا ہے، تو قرآن حدیث کو سمجھنے والے علماء ہیں، نہ کہ وہ لوگ کہ جو جاہل ہیں۔ اس کر کے جتنی بھی بیماریاں چل رہی ہیں ان میں کوشش کی جائے کہ قرآنی علاج کو لازم پکڑا جائے اور ٹھیک طریقے سے پکڑا جائے، نہ کہ تعویذ دھاگے پہ زیادہ زور دیا جائے بلکہ شرعی دم پہ زور دیا جائے، اور کوئی صحیح عالم جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے بیماریوں کا ذکر کر کے اسے علاج کروایا جائے۔ تو اس میں یہ خود علاج کرتا ہوں، اس کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بڑا رواج چل رہا ہے کہ لوگ حساب و کتاب میں زیادہ پڑھ چکے ہیں، تو جو آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو مجھ سے علاج کروا سکتا ہے، مشورہ لے سکتا ہے۔ میرا نمبر نوٹ کر لیں 034397135228۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔